بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور لمحہ بلمحہ اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ دوستو، ایک بزرگ تھے۔ وہ بزرگ ہمیشہ ایسے لوگوں کو پہچان جاتے تھے جو اپنی آرزوؤں کو اپنے اندر دبا کر چلتے تھے۔ وہ بزرگ ہمیشہ کسی نہ کسی کتے کو، کسی نہ کسی درخت کو یا کسی نہ کسی انسان کے ساتھ نیکی یا برتاؤ ہمیشہ کرتے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان بزرگوں کو ایک کتا نظر آ گیا۔ وہ کتا ہمیشہ مسجد کے باہر بیٹھا کرتا تھا۔ اس کتے کے جسم پر خارش کا حملہ ہوا تھا اور اس کتے کے جو یعنی کہ وہ بچہ تھا، اس کے اوپر جو زخم تھے وہ ہمیشہ رستے رہتے تھے، یعنی کہ ان کے اوپر خون کے دھبے ہمیشہ نظر آتے رہتے تھے۔ تو وہ بزرگ کیا کرتے؟ وہ بزرگ اپنے ایک برتن کے اندر اس کتے کے سامنے ہمیشہ پانی رکھتے، گھر سے لائی ہوئی روٹی اس کو کھلاتے اور اس کے بعد مسجد میں چلے جاتے۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ فرمائیے کہ آپ اس کتے کی اتنی خدمت کیوں کرتے ہیں؟ آخر اور بھی تو جانور ہیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ کتا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بہت زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب جسم دعا بن جاتا ہے، جب انسان کی تڑپ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے لگ پڑتی ہے، تو اس وقت خالق اور مخلوق کے درمیان تمام راستوں کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کتے کی عرضی ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتی ہے، اور میں اس کی عرضی کے درمیان اپنی بھی عرضی شامل کر دیتا ہوں، لہٰذا یہ کتا ایک ولی ہے اور یہ ولی کے برابر ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے جو خدا کا دوست ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تڑپ سنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہمارے دلوں کی تڑپ کو سنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے الفاظ کیا ہیں، ہم عربی میں مانگ رہے ہیں، ہم پنجابی، انگلش، اردو، ہم جو بھی الفاظ اپناتے ہیں۔ دعا مانگنی چاہیے، بلکہ دعا تو عبادت کا مغز ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ دعا میں ہم نیت کیا کر رہے ہیں، ہماری تڑپ کیا ہے۔ وہ بزرگ اسی طرح جو پتے سوکھ جاتے تھے یا جن درختوں کے پتے وغیرہ سوکھ جاتے تھے، ان کو بھی پانی وغیرہ ڈال دیا کرتے تھے، اور یہی عرض کرتے تھے کہ جب جسم دعا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان تمام پردے ہٹ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بادشاہ اورنگزیب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بادشاہ اورنگزیب خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے اوپر حاضری کے لیے حاضر ہوا، تو اس نے کیا دیکھا کہ باہر ایک فقیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ، خواجہ غریب نواز کے صدقے مجھے آنکھیں عنایت فرما دے۔ وہ بادشاہ تھا کیونکہ وہ ایسے حیرت انگیز واقعات پر اکثر رک جایا کرتا تھا، اس کی چھان بین کرواتا تھا اور اس کی تحقیق کروا کر اس کے معاملے تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ وہ وہاں پر رکا اور اس نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم کیا مانگ رہے ہو؟ تو اس فقیر نے کہا کہ میں پچھلے 10 سالوں سے میں خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے اوپر اللہ تعالیٰ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ وہ بادشاہ رکا، اس نے کہا کہ میرا نام اورنگزیب ہے، شاید تم نے مجھے دیکھا تو نہیں، لیکن میرے بارے میں سنا ضرور ہے کہ میں جو ایک بار زبان سے نکال دیتا ہوں اس کے بعد میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا۔ اس نے کہا کہ میں ابھی خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے اندر جا رہا ہوں اور چند ہی لمحوں کے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ اگر ان لمحوں کے دوران تمہاری آنکھیں تمہیں نہ ملیں تو یہ میرے درباری ہیں، یہ میرے جلاد جو میں تمہارے اوپر کھڑے کر کے جا رہا ہوں، یہ تمہاری گردن اتار دیں گے، اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور یہ تمہیں کسی قدر بھی بخشیں گے نہیں۔ اور یاد رکھو کہ جو میں زبان سے نکال دیا پھر میں نے نکال دیا، اور اس پر حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس نے بادشاہ کے بارے میں سن رکھا تھا اور بادشاہ کے احکام کے بارے میں بھی سن رکھا تھا۔ بادشاہ اندر چلا گیا، اس کے بعد وہ فقیر گر پڑا اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ کے اوپر، اس کا سارا جسم دعا بن گیا، تڑپنے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ یا مالک عز و جل، میں پچھلے 10 سالوں سے تجھ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں، یا مالک عز و جل کچھ پل کے لیے ہی صحیح مجھے آنکھیں لوٹا دے، یا مالک عز و جل مجھے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مجھے آنکھیں کی بینائی عطا فرما دے تاکہ میں اپنی جان بچا سکوں۔ آخر پچھلے 10 سالوں میں تو نے مجھے زندگی تو بخشی لیکن مجھے نور کی بینائی سے یعنی کہ مجھے دور رکھا، یا مالک عز و جل اب تو میری زندگی بھی جانے والی ہے، تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح مجھے آنکھیں عنایت فرما دے۔ جب اس کا جسم دعا بنا، اس کی دماغ کے اندر بینائی کی تھوڑی سی رمق پیدا ہوئی۔ وہ شخص جب اس نے اوپر دیکھا، اس نے خواجہ غریب نواز کے سامنے درگاہ کے اوپر نظر دوڑائی اور اس دربار کی طرف دیکھا تو کہکہا لگانے لگا اور سجدہ شکر کے اندر گر پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص کے پورا جسم اس وقت دعا بن چکا تھا، اس کا پورا جسم تڑپ میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ شخص اپنے دل سے، اپنے تہ دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنے لگ پڑا تھا۔ دیکھیں، اس کے بعد جب بادشاہ باہر آیا تو اس نے اس کو پوچھا
کہ ہاں بھئی آنکھیں ملیں کہ نہ ملیں، تو اس نے کہا کہ حضور میری طرف سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں عنایت فرما دی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ میرے بچے تم پچھلے 10 سالوں سے صرف الفاظ کے اوپر اکتفا کر رہے ہو، لیکن وہ ذات تو صرف تڑپ دیکھتی ہے، وہ ذات تو یہ دیکھتی ہے کہ کون کتنا گڑ گڑاتا ہے، کس کا دل میرے لیے کتنا چلتا ہے، وہ تو بے زبانوں کی بھی زبان کو سمجھتا ہے، وہ تو زبان والوں کے دلوں کا حال تک بھی جانتا ہے۔ تمہاری پچھلے 10 سالوں کے الفاظ کے اندر صرف الفاظ تھے، لیکن تمہارے دل کی تڑپ نہیں تھی۔ تم صرف زبان سے دہراتے تھے کہ مجھے آنکھیں مل جائیں، لیکن تمہارا دل کا ارادہ نہیں ہوتا تھا کہ تمہیں آنکھیں مل جائیں۔ اور آخر جب تمہارا دل کیا، جب تمہارا جسم ایک تڑپ بنا، جب تمہارے جسم ایک پوری دعا بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بینائی لوٹا دی۔ بالکل اسی طرح ایک اور ڈاکٹر صاحب تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیے کہ مریض کے اوپر دوا کام کرتی ہے یا دعا کام کرتی ہے؟ تو وہ ڈاکٹر مسکرائے اور کہا کہ اگر مرض چھوٹا ہو تو پھر دوائی کام کرتی ہے، اور اگر مرض بڑا ہو تو پھر دعا کام کرتی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضور ذرا اگین بتا دیجئے کہ دعا اپنا اثر کتنے عرصے میں دکھاتی ہے؟ تو وہ ڈاکٹر مسکرائے اور کہا کہ میرے بچے اگر مریض خود کرے تو مرض کو ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن اگر مریض کی ماں کرے تو وہ مرض جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ ماں ہی کیوں؟ تو کہا کہ ماں جب دعا کرتی ہے تو ماں کا پورا وجود دعا بن جاتا ہے، ماں کے انگ انگ سے دعا نکلتی ہے، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اس عورت کے درمیان یا اس ماں کے درمیان تمام پردوں کو حائل کر لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی دعاؤں کو سن لیتی ہے۔ شاید اس لیے ہی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی وفات ہو چکی، تو جب وہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کے لیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آج سنبھل کے آنا، کیونکہ آج تیرے پیچھے تیری ماں کا ہاتھ نہیں ہے، آج تیرے پیچھے تیری ماں کی دعائیں نہیں ہیں، کیونکہ پہلے تیری ماں ہمیشہ التجا کرتی تھی کہ میرے مالک اگر بھول چوک سے میرے موسیٰ سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی بدکلامی ہو جائے تو اسے معاف فرما دینا، تو موسیٰ آج سنبھل کے آنا۔ بھائی جان یا میرے دوستوں یا میرے بچوں یا میرے بزرگوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیشہ تڑپ سنتی ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے الفاظ میں یہ چیز تو دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا مانگا، میں نے کس زبان میں مانگا، میں نے کیسے مانگا، میں کتنا رویا یا میں کتنا گڑ گڑایا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ میرے دل کی تڑپ کیا تھی، میری آہیں، میری سسکیاں، میری ان کی تعداد کتنی تھی۔ آخر وہی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں جن میں تڑپ ہوتی ہے، جن میں گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے، جن میں ہمارے لیے اور ہمارے رب کے درمیان تمام پردوں کو حائل کرنے والی وہ دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان دعاؤں کو یاد رکھنے اور ایسی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ بہت شکریہ۔